مولانا سوال یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کے حوالے سے بھائی کا سوال ہے، سوگ تو مولانا صاحب کسی کی وفات یا شہادت کے بعد ہوتا ہے، مگر محرم میں پہلے 10 دن تو سوگ منایا جاتا ہے، جبکہ شہادتیں تو 9 اور 10 محرم الحرام کے دن ہوئی ہیں، پھر ہمیں 9 اور 10 کے بعد کچھ دن تک سوگ منانا چاہیے، مگر ہم پہلے 10 دن کے بعد 11ویں دن پھر اسی طرح خوشیوں اور اپنے معمولات کے اندر لگ جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ دینی نقطہ نظر سے تو بات واضح ہے کہ موت کے بعد ہی سوگ ہوتا ہے، اور وہ بھی اتنا لمبا نہیں ہوتا کہ وہ صدیوں چلتا رہے۔ دین اسلام میں صرف موت کے بعد 3 دن تک نہ سوگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ عام میت کے لیے 3 دن تک سوگ ہے، صرف جائز ہے، کرے نہ وہ بھی پھر کوئی حرج نہیں، کرنا چاہیں تو باپ بھائی دوسرے رشتہ داروں کے لیے 3 دن تک وہ سوگ کر سکتے ہیں، اور بیوی کا خاوند فوت ہو گیا 4 مہینے 10 دن ہے اس کے سوگ۔ تو یہ ہے، یہ جو نا کہ چلتا ہی رہے سلسلہ، نہ رسول کریم علیہ السلام کا اس طرح کہ آپ فوت ہوئے تھے تو سوگ ہوتا رہے، کوئی نہیں مناتا۔ امام حسین رضی کا یہ منایا جو جاتا ہے، اس کا زیادہ تعلق رسم سے، کہ ایک رسم ہے چل رہی ہے، ورنہ یہ کوئی دینی حکم نہیں کسی گروہ میں بھی نہیں، یہ نہیں کہ اہل سنت میں تو شیعہ حضرات میں بھی کوئی نہیں۔ جی مولانا لوگ تو مسئلہ جو ہے وہ شیعہ سنی دونوں میں یہی ہے کہ موت کے بعد 3 دن سوگ ہوتا ہے، 4 مہینے 10 دن بیوی کے لیے ہوتا ہے، مگر اس بارے میں جو توجیہ کرتے ہیں نا شیعہ حضرات، وہ سوگ سال نہیں کہتے عام لوگ ہیں سوگ، شیعہ علماء جس طرح اس کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سوگ نہیں، احتجاج ہے کہ امت نے جو ظلم کیا اور اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، ہاں تو سوگ وغیرہ نہ اس کو سمجھیں، اگر سمجھنا ہے نا کوئی ہمدردی ہے آپ کو اس سے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر سال وہ کہتے ہیں کہ امت کو جگانے کے لیے کہ لوگ اس واقعہ کو بھول نہ جائیں، اور اس کو تو ہر شخص مانے گا، ضد کی بات نہیں، میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ رسمیں وغیرہ ٹھیک ہے، مگر ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اتنی فریاد نہ ہوتی رہتی تو لوگ اس بات کو بڑھا دیتے۔ میرے سامنے تاریخ کہ حکمرانوں نے امام حسین کی قبر جو بنی ہوئی تو اس پر ہل چلا دیے، وہاں کھیتیاں کرائیں، سپاہی کھڑے کر دیے کہ یہاں کوئی سلام کے لیے قتل کر دو، ہر طرح انہوں نے کوشش کی کہ یہ بات دنیا کو بھول دو۔ علماء حضرات نے بھی فتوے دیے کہ واقعہ امام حسین بیان کرنا حرام ہے، السلام علیکم، کی کوشش کر رہے ہیں، مسجدوں میں اور سب کو بیان ہوتا ہے، امام حسین کا بیان نہیں کرتے، اس لیے اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ ظلم ہوا انہوں تو آدمی کو چیخنے چلانے کا حق، رو کر امت کو بتاتے رہتے ہیں کہ پہلی صدی اور نواسا رسول حضور کے کندھوں پر سواری کرنا اور اس کا یہ حجر، اس لحاظ سے تو بات غلط نہیں ہے۔ باقی تو زیادہ زنجیریں اور پیٹنا دوسرا، میں جانتا ہوں شیعہ فقہ کو ان کو السلام علیکم، کچھ نہیں، عوام کی رسم ہے۔ جی السلام علیکم، احتجاج تھی کہ واقعہ دہراتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے، اس حد تک بات کوئی غلط نہیں معلوم ہوتی۔ مطلب آپ کا فرمانے کا معنی یہ ہے کہ یہ سوگ کی بجائے صرف یہ ہے کہ یاد دہانی کہہ لیجئے یا ظلم احتجاج کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے کہ ایسے مسلمان حاکم رہے ہیں اور ایسے کو تم مانتے، احتجاج کہنا چاہیے کہ ظلم کے خلاف احتجاج۔ ٹھیک ہے، رمز قرآن حسین آموختن، علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کا تو بھائی مطلب ہی ہمیں حسین رضی سے سمجھ آیا کہ یہ ظالموں کے سامنے جھکنے کا حکم نہیں دیتا کہ نمازیں پڑھو اور تسبیحیں پھیرو، حکومت بے شک بدماش کرتا رہے، رمز قرآن حسین آموختن زیاد سے وہ شعلہ آمدوختن، ان کی آگ سے تو ہمیں شعلے ملے ہیں، جیسے بعد میں اگر کو اٹھا ہے نا، خواہ وہ سیدہ میں شہید تھے، انہوں نے اپنے خطوں میں اس وقت لکھا تحریک میں کہ جو میرا ساتھ دیتا ویسا جیسے حسین کے ساتھ تھا، اور جو میری مخالفت کرتا وہ ایسا ہے جو یزید کا ساتھی تھا۔ سید صاحب کو بھی یہی مثال ملی تھی، جو ہم سب جو بندیوں اور اہل حدیثوں کے بزرگ تھے، حسین یزید وہ نام نہیں ہے، 2 الگ الگ راستے ہیں کہ ظلم کے خلاف احتجاج، ایک طرف ظالم کا مسلط ہے۔ السلام علیکم، اس کو معمولی نہ بات سمجھے، بات بہت بڑی۔ جی